علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے ناطے مجھے گھر میں ایک خاص مقام حاصل تھا، صرف اس طرح کہ اماں میرے فیصلے کو کبھی کبھار فوقیت دے دیتی تھیں، لیکن والد گرامی کے سامنے ہمارا فیصلہ سورج کے سامنے چراغ کی حیثیت رکھتا تھا۔ چراغ بھی نہیں، موم بتی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب ہم میٹرک میں تھے تو ہماری ایک استانی ہوا کرتی تھی، میڈم ظہیر صاحبہ۔ ان کا نام مجھے عجیب لگتا تھا۔ جب امی مجھے ٹیوشن چھوڑنے گئیں اور کہا کہ ظہیر صاحبہ کے پاس جانا ہے تو میں نے ضد لگا لی کہ نہیں، ماسٹر کے پاس نہیں جانا، لیکن اماں نے کان کے پیچھے لگائی اور کہا کم عقل استانی ہے وہ، اور تیرے اسکول کی ہے۔ یکدم میرے دماغ کی ساری حصیں بیدار ہوئیں کہ آخر ایسی کون سی استانی ہے جو ہمارے اسکول کی ہے اور ہمارے محلے کی، اور مجھے خبر نہیں۔ خیر، والدہ محترمہ نے مجھے بڑی سی چادر اوڑھائی اور وہ سارے ادب آداب سکھائے جو گھر سے نکلنے سے پہلے ان کے فرض اولین میں شامل تھے، جس پر وہ عمل درآمد کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ بہرحال میں ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتی، اور آدھے ہی راستے پر بیڈ شیٹ جتنی چادر کا پلو میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا، اور راستے میں ہی اماں کی ایک پیاری سی گالی میری سماعت سے ٹکراتی، لیکن میں نے اس پر شرمندہ ہونے کی زحمت کبھی نہیں کی تھی۔ گھر میں تو ویسے ہی ہماری محنتوں اور لائکیوں کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ تھوڑی ہی مسافت پر استانی صاحبہ کا گھر تھا۔ گھر پہنچے تو پتا چلا کہ یہ تو وہی استانی ہے جس کے قہر سے پورا اسکول پناہ مانگتا ہے۔ بات یہ تھی کہ استانی صاحبہ بہت موٹی تھی، اور ان کا ہاتھ کسی ہتھوڑے کی مانند جب کسی نالائق اور کن ذہن بچے کے گول مٹول گالوں پر پڑتا تو اس کی ساری حصیں بیدار ہو جاتی، اور پھر چند ہی منٹوں میں وہ رٹو طوطے کی طرح فر سبق سنا دیتا۔ ٹیوشن سینٹر کا منظر کچھ اس طرح تھا کہ کمرے میں ایک بڑی سی چارپائی پر استانی صاحبہ براجمان تھی، اور کمرہ کھچا کھچ بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ کچھ تو کونوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ میں ٹاپ کر استانی صاحبہ کے قدموں میں جا بیٹھی، اور میری والدہ ان کو میرے قصے سنا کر واپس گھر چلی گئیں۔ ہوا یہ کہ مجھے روز استانی کے قدموں کے پاس جگہ ملتی، اور میری کانی آنکھ انہی کی طرف ہوتی کہ کہیں ان کا 2 کلو جتنا وزنی ہاتھ میری کن پٹی نہ لال کر جائے۔ کچھ دن تو مجھے ایک نئے شاگرد کا رتبہ ملا، لیکن اس کے بعد میری شان میں باقاعدہ طور پر کمی آنے لگی۔ استانی کے پاس ایک لڑکی پڑھنے آتی تھی جس کو ہر وقت کام پہ لگائے رکھتی۔ ہوا یہ کہ اس نے تنگ آ کر ٹیوشن ہی چھوڑ دی، اور پھر ساری ذمہ داری مجھ غریب کے کندھوں پر آ گرے۔ جیسے ہی میں کتاب نکالنے کے لیے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھاتی، ان کی دلربا سی آواز میرے کانوں میں پڑتی، بیٹا چائے تو بنا لو۔ جب سے میں ان کے کام کرنے لگی، ان کے رویے میں مٹھاس نہ جانے کہاں سے آ گئی۔ یہ شاید یہ میرے ہاتھ کی شیریں تھی جو ان کی چائے میں گھل کر ان کے لہجے میں مٹھاس لے آئے، لیکن دوسروں کے ساتھ ان کا رویہ وہی قاہرانہ تھا۔ چائے تک تو ٹھیک تھا، پھر انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی، جس کی ناک ناقابل برداشت حد تک بہتی رہتی، اس کی ذمہ داری بھی مجھے سونپ دی۔ 5 منٹ بعد کچن سے اس کا فیڈر بھر کر لانا میرا اولین فرض تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے کوئی تیسری بار چائے بنانے کا کہا۔ آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ استانی صاحبہ کو اچھی سی چائے پلائی جائے۔ میں نے ایک کپ میں 4 چمچ چینی کے ملائے اور کڑک سی چائے تیار کی اور پلیٹ میں رکھ کر پیش کی۔ پلیٹ میں چائے دیکھ کر استانی صاحبہ نے چشمہ درست کیا اور کپ اٹھا کر پاس ہی چارپائی پر رکھ لیا۔ میں نے بسم اللہ کر کے کتاب کھولی اور کانی آنکھ سے استانی کو دیکھا کہ پی رہی ہے یا نہیں۔ قریب 5 منٹ کے بعد انہوں نے کپ اٹھا کر منہ کے ساتھ لگایا، اور پہلے گھونٹ پر ہی ان کے چہرے کا زاویہ بدل گیا۔ میں نے بامشکل تھوک نگلا اور جھوم جھوم کر سبق یاد کرنے لگی۔
جیسے مجھے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں. یہاں تک کہ استانی کی کڑکتی آواز ابھری. اتنا نمک؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ نمک؟ میرے لاشعور میں خیال ابھرا. اوہ، غصے میں آ کر میں نے جو 4 چمچ چینی کے ملائے وہ چینی نہیں، آیوڈین والا نمک تھا. پھر اس کے بعد مجھے روزانہ 3 دفعہ چائے بنانے کی سزا ملی. نہ جانے میں نے کیسے وہ سال ان کے ساتھ گزارا. جب میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میری والدہ خصوصاً ان کے لیے مٹھائی لے کر گئیں اور مجھے لگا کہ یہ مٹھائی میرے نمبروں کی نہیں بلکہ مجھے چائے پکانا سکھانے کی ہے. رزلٹ آیا تو موصوفہ کے اتنے نمبر آئے کہ ریکارڈ بن گیا جو ابھی تک باقی ہے. اور دادا ابو جو مجھے بھولا پہلوان کہتے تھے، ہمیشہ کی طرح میرے پاس ہونے پر چاچا شیدے کی دکان سے گلاب جامن لائے جو وہ میرے ہر نتیجے پر لایا کرتے تھے. ابھی میں نے ڈبہ کھولا ہی تھا، اماں کہنے لگیں کہ اپنی استانی کے لیے بھی لے جانا. میں نے اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اماں آپ دے آئی ہیں نا، بہت ہے. اتنا میٹھا ان کو نہیں پسند. نہ جانے کیسے اماں کا دھیان بدلا. اس ڈبے پر صرف میرا حق ہوتا تھا، میں کسی کو دوں یا نہ دوں. پھر میں رحم کھا کر اپنے بہن بھائیوں کو ایک آدھ کھلا ہی دیتی. جہاں مجھے اپنے میٹرک کے نتیجے کی خوشی تھی وہاں اس بات پر بھنگڑے ڈالنے کو دل کر رہا تھا کہ اب چائے نہیں بنانی پڑے گی. گلاب جامنوں کا آدھا ڈبہ ختم کر کے جیسے ہی میں نے آنکھیں موندی دوسرے کمرے سے اماں کی آواز آئی، پتر چائے بنا کے لا. اور پھر آنکھیں کھولتے ہی میرے خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا. چائے بنانے والی قید با مشقت نہ جانے اور کتنا عرصہ کاٹنی تھی. بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. یہ چائے بنانے کی سزا کاٹتی آ رہی ہوں. آپ سب کو ایک ہی پیغام دوں گی، چائے اچھی بنانے والی کوشش مت کیجیے گا. اگر اچھی بن گئی آپ سے تو یہ چائے کا ایوارڈ آپ کے نام لکھ دیا جائے گا. پھر آپ چاہ کر بھی چاہ سے جان نہیں چھڑا پائیں گے. مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل علیزہ ٹاک لازمی سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی کہانی میں. تب تک کے لیے علیزہ کنول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.